بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام سے لباس میں موجود تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر علی بن سفیان کو میرے پاس بلاؤ۔ علی بن سفیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار اب بالکل پرسکون ہے۔ اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھیلا دیے اور وہ قبیلہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت کرنے کا رستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے محصول مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے مناسب محصول یعنی ٹیکس دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دیکھ کر مجھ سے دگنی رقم لینے کا مطالبہ کر دیا اور مجھے اپنے جاسوسوں سے خبر ملی ہے کہ اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے سردار کو پکڑ کر اس قبیلے کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے تاکہ ہمارے غریب تاجروں کو اس ظالم سردار کو محصول نہ دینا پڑے اور ہماری معیشت اٹھ کھڑی ہو۔ علی بن سفیان سے تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو تفصیل سے بتایا کہ فلاں رستے سے فلاں جگہ پر ہمارے سپاہی اس قبیلے کا محاصرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور فلاں وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے اور ہمارا حملہ ان کی شکست کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حملے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ جب حملہ کرنے کا وقت قریب آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو اتنے میں ایک عام آدمی کے بھیس میں ایک ماہر جاسوس نے آ کر سلطان کو خبر دی، حضور آپ اپنے سپاہیوں کو ابھی اور اسی وقت روک دیں، کیونکہ اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے خبر ملی ہے کہ سلطان اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس نے آپ کے مکمل منصوبے کے مطابق سپاہی تعینات کر دیے ہیں اور اگر آپ نے اس وقت ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بالکل ناکام ہو جائے گا اور آپ کے سارے سپاہی مارے جائیں گے۔ اس ماہر جاسوس نے کہا، حضور مجھے پورا یقین ہے کہ اس قبیلے کے سردار کے جاسوس آپ کے درمیان میں ہی موجود ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترے اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جاسوس سلطان کے سامنے نہیں ٹک پایا، تو ایسی اہم معلومات ایک جاسوس کیسے یہاں سے لے کر جا سکتا ہے؟ اتنے میں اس جاسوس نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق اس سردار کے 2 جاسوس اس وقت محل میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک جاسوس بالکل آپ کے قریب ہے اور دوسرا جاسوس ایک عام سی ملازمت پر مامور ہے جو کہ آپ کے قریبی جاسوس سے خبر لیتا ہے اور اس خبر کو اس سردار تک پہنچا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جاسوس کو کہا کہ میرے قریب تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے غداری کر سکے،
تو سلطان کے جاسوس نے کہا حضور جاسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں، موجود تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، لہٰذا آپ کو اپنے ہر طرف دیکھنا چاہیے، جاسوس آپ کو نظر آ جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود واپس اپنے کمرے میں چلے گئے اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے علی، میرے جاسوسوں کے مطابق محل میں اس وقت اس سردار کے 2 جاسوس موجود ہیں جنہوں نے یہ معلومات ان تک پہنچائی ہے، اب ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا حضور، میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا کہ آخر محل میں 2 جاسوس کون ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں ایک باورچی سلطان کے لیے مشروب لے کر آیا۔ جب علی بن سفیان کی نظر اس باورچی پر پڑی تو علی بن سفیان نے سلطان کو کہا کہ حضور یہ باورچی کہاں سے آیا؟ تو سلطان نے کہا کہ 15 دن پہلے میں نے اس کو بازار سے خریدا تھا، یہ کانوں سے بہرا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ ہے اور اس نے کئی دفعہ ثابت کیا ہے کہ یہ میرا وفادار ہے، تم اس پر شک نہ کرو۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا حضور، میں اس پر شک نہیں کر رہا لیکن آپ کا یہ باورچی بالکل بدلحاظ ہے، میں نے صبح اس کو مشروب بناتے دیکھا تو اس نے بغیر برتن دھوئے برتن میں مشروب بنا دیا اور اسی غصے کی وجہ سے میں نے اس برتن میں جس میں یہ آپ کے لیے مشروب لایا ہے میں نے اس میں زہر ملا دیا ہے، لہٰذا آپ یہ مشروب بالکل نہ پئیں اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہرے باورچی کو پلا دیں تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگت سکے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سلطان کا مشروب کس طرح کے برتن میں بنانا چاہیے۔ سلطان نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا حضور، اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس باورچی کی طرف دیکھا اور کہا اے باورچی، یہ مشروب تم پی لو، مجھے حاجت نہیں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ میں دوبارہ مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب اس کو پی جاؤ، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس مشروب کو پیتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور جب سلطان نے اصرار کیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ یہ مشروب کیوں نہیں پی رہا اور مشروب اس کے ہاتھوں سے کیوں گر گیا ہے۔ تو پھر علی بن سفیان نے کہا حضور، یہی وہ جاسوس ہے جو آپ کی معلومات قبیلے کے سردار تک پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ یہ تو بہرا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ ابھی اور اسی وقت اس مشروب کو پی جاتا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا ہے کہ اس مشروب میں زہر ہے، اور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بات بھی نہ سنتا، لیکن یہ صرف بہرا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا حضور، ابھی اس جاسوس کو قتل نہیں کرنا تھا، ہم اس کی مدد سے دوسرے جاسوس کو پکڑ سکتے تھے۔ یہ بات سن کر سلطان بھی بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ اب ہم دوسرے جاسوس کو کس طرح سے پکڑیں گے جو سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور محل کے ایک ایک کونے کے ایک ایک دروازے اور ہر دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کہ کون کس جگہ پر ڈیوٹی کر رہا ہے، اور جب سارا معائنہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ تھوڑی دیر بعد علی بن سفیان واپس آیا اور کہا حضور، میں نے محل کے تمام سنتریوں اور تمام سپاہیوں کو
अच्छी तरह देख लिया है कि कौन किस जगह पर ड्यूटी कर रहा है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने महल के सहन में तमाम सिपाहियों हत्ता के दरवाजे पर मौजूद संतरियों को भी अपने सामने बुलवाया और कहा कि हम फलां कबीले पर फलां जगह से इस वक्त पर और इस तरीके से हमला करने वाले हैं, तुम सब तैयार हो जाओ। कुछ सिपाही महल की हिफाजत के लिए यहाँ रुकेंगे और बाकी हमारे साथ चलेंगे। जब सुल्तान ये बात कह के वापस अपने कमरे में आए तो अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर ये आपने क्या कर दिया? अब ये खबर तो एक परिंदे की तरह उड़ते हुए उस सरदार के पास पहुंचेगी, क्योंकि अभी भी एक जासूस हमारे दरमियान में मौजूद है। सुल्तान ने कहा कि मैं भी तो यही चाहता हूँ। दरअसल सुल्तान के कहने का मकसद ये था कि जिस तरह मैंने तमाम सिपाहियों को कहा, इसी तरह हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये पता करने के लिए कह रहा था कि इस खबर के सुनने के बाद कौन सा सिपाही इस महल से गायब होता है। जो सिपाही महल से गायब हुआ वही दूसरा जासूस होगा। और सुल्तान की सोच के मुताबिक थोड़ी देर में जब अली बिन सुफियान ने दोबारा महल का मुआयना किया तो एक सिपाही वहां से गायब था। सुल्तान समझ गए कि यही गद्दार है, लेकिन इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि अभी इस जासूस को कुछ नहीं कहना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान को कहा कि अब वो सरदार समझेगा कि मैं फलां जगह पर हमला करूंगा, लेकिन हम वैसा ही हमला करेंगे जैसा हमने पहले मंसूबाबंदी बना रखी थी। और जब वो सरदार वहां पर हमला करने के लिए हमारे आगे एक हाथ बढ़ाएगा, हम पीछे से यानी दूसरी तरफ से आकर उसके कबीले पर कब्जा कर लेंगे और इसी तरह वो जासूस भी पकड़ा जाएगा और उस कबीले को भी फतह कर लिया जाएगा। मुकर्ररा वक्त पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तमाम सिपाही उस कबीले के सरदार की तरफ भेज दिए जो कि सुल्तान ने सारे सिपाहियों के सामने कहा था, और बाकी सिपाहियों को लेकर अपनी बनाई गई हिकमत अमली के मुताबिक उस कबीले की तरफ हमला करने के लिए चले गए। और सुल्तान ने पहले ही वार में उस कबीले पर कब्जा कर लिया और उधर दूसरी तरफ से सुल्तान के सिपाहियों ने भी उस सरदार को मौत के घाट उतार दिया और वो जासूस भी पकड़ा गया, क्योंकि सुल्तान की चाल के मुताबिक वो जासूस फौरन उस सरदार के पास पहुंचा और उसको जाकर खबर दी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए दी थी। और उस बेवकूफ जासूस की वजह से उस सरदार ने न सिर्फ अपनी जान गंवा दी बल्कि अपना कबीला भी खो बैठा। और वो दोनों जासूस अली बिन सुफियान और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अक्लमंदी की वजह से पकड़े गए। अल्लाह ताला ने सुल्तान को बड़ी आला अकल से नवाजा था और फिर उन्हें अली बिन सुफियान जैसा एक इंतहाई दाना वजीर अता किया था। और इसी तरह अल्लाह ताला की गैबी मदद हर वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रहती थी। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।